وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قلیل لحم العقب. یہ پہلی روایت جس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم تھے. اس کی شرح خود آگے کرتے ہیں. ان کے شاگرد شعبہ جب ان سے سوال کرتے ہیں اس بارے میں، یعنی ان کے شاگرد ہیں سماک اور ان کے شاگرد ہیں شعبہ، تو شعبہ وہ اپنے استاد سماک سے جب انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا جابر بن سمرہ سے جو صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے یہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائی، تو شعبہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں اپنے استاد سماک سے روایت یعنی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جو آپ نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ الفاظ استعمال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کی تفصیل کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے؟ یہ ادب ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے چیزوں کی وضاحت بھی طلب کر لے جو اس کو سمجھ میں نہ آئے. علم سیکھنے کے لیے سوالات کرنا، معلوم کر لینا یہ ضروری ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، ورنہ بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے اپنے طور پر، کوئی بات غلط سمجھ لیتا ہے، پھر وہ ویسے ہی رہ جاتی ہے. کبھی کبھی وہ لفظ ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ادب ہم نے سیکھا کہ استاد سے اپنی وضاحت کر لے، تو کوئی مسئلہ آئے تو ادب سے طریقے سے سوال کرے اور اس کی وضاحت طلب کر لے. تو فرماتے ہیں کہ ضلیع الفم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور اشکل العین بھی فرمایا، اور اسی طرح منحوس العقب. تو یہ تینوں کے معنی پوچھے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی امیر جیسا عرض کیا کہ بڑے تابعین میں سے ہیں. تو انہوں نے سماک سے پوچھا کہ ضلیع الفم کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عظیم الفم. اس کا تذکرہ پچھلی دفعہ ہو چکا کہ دہانہ بہت چھوٹا ہونا یہ عورتوں کے لیے تو حسن ہے. بہت چھوٹے سے مراد یہ کہ اعتدال کے ساتھ چھوٹا ہونا، چھوٹا دہانہ یہ عورتوں میں حسن ہے. مردوں میں تھوڑا بڑا دہانہ یہی حسن ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بہت چھوٹا نہ تھا، بلکہ بعض حالات میں تو ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں کے منہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسکلیروسس وغیرہ میں، سسٹمک اسکلیروسس. بہرحال تو دہانہ تھوڑا کشادہ تھا آپ کا. پھر پوچھا اشکل العین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ کشادہ تھیں، بڑی آنکھیں تھیں. اور ایک معنی اس میں یہ بھی بتایا کہ اس کے پلکیں اس میں بڑی تھیں. اور ایک اور معنی اس کے یہ ہے کہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. آنکھوں میں جو سفیدی ہوتی ہے، جو اسکلیرا ہوتا ہے، وہ وائٹ ایریا جو ہے اس کے اندر لال پتلی پتلی کیپلریز ہوتی ہیں، باریک رگیں ہوتی ہیں جو اس میں چلتے ہیں، ان کو ڈورے کہتے ہیں. تو ایسے آنکھوں میں چلتے ہیں، یہ بھی حسن کی علامت ہے. عام لوگوں کو اگر نیند پوری نہ ہو یا آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو اس سے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے اس سے حسن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک وحشت ہوتی ہے، انفیکشن ہو جائے یا کوئی وجہ بن جائے. لیکن فطری طور پر ایک دو لائنیں ایسے چل رہی ہوں تو اس سے ذرا حسن بڑھ جاتا ہے. اور منحوس العقب یہ جو ہے پاؤں پہ گوشت کا کم ہونا، یعنی ہاتھ تو آپ کے بھرے تھے لیکن پاؤں بہت زیادہ موٹے اس طرح کے نہیں تھے کہ جس میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ سپاٹ ہو، بلکہ آرچ بنتا تھا. اور مناسب طریقے سے کچھ گوشت تھا بھی، لیکن ایسا کہ بہت زیادہ نہیں کہ بہت بھاری بھرکم پاؤں ہو، ایسے نہ تھے.
یہ تفصیلات ان کی پہلے آ چکی. وبی قال حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابصر ابن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر فله عندي احسن من القمر. یہ جابر بن سمرہ ہی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک رات جو چاندنی تھی، یعنی چاندنی رات، اس میں چاند پورا عروج پر ہوتا ہے، اپنا سائز اس کا پورا ہوتا ہے. تو جب اسے بدر کہتے ہیں، بدر منیر، بہت ہی روشن پورا فل مون، تو 13 14 15 کی راتیں جو ہوتی ہیں. فرمایا کہ میں نے اس رات میں آپ کو دیکھا اور آپ پر اس وقت سرخ حلہ تھا. جب لباس کی بات آئے گی تو سرخ حلے کے حوالے سے بھی تفصیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو حلہ ویسے 2 چادروں کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے کہ پورا جوڑا، 2 چادریں. تو سرخ تھی، مراد یہ کہ وہ پوری سرخ تھی، یا یہ کہ شدت والا شدید رنگ جو سرخ کا ہوتا ہے جسے انابی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس میں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی بیس سفید تھی اور اس پہ یہ سرخ ڈوریاں تھیں، سرخ لائنیں تھیں، اسٹرائپس تھے. اور ایسی اسٹرائپس جب ہوتی ہیں، ایسی لکیریں جب پڑی ہوتی ہیں پیٹرن میں یمنی چادروں میں جس طرح سے، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ سرخ ہے، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہوتا ہے یا کسی اور رنگ کا ہوتا ہے. تو ایسا لباس مردوں کے لیے، یعنی ایسا سرخ لباس کہ جس میں مکس ہو، وہ جائز ہوتا ہے. خالی سرخ یا خالی زرد رنگ، بہت ہی اورنج جیسا، یہ دونوں مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلہ، وہ یمنی، وہ ایسا ہی تھا کہ بیس مختلف تھی اور اوپر اس میں سرخ لکیریں تھیں. یہ زیادہ راجح بات ہے. بہرحال اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا رہا، اور آپ کو دیکھتا اور پھر چاند کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا. کہتے ہیں کہ یہ لام یہاں پر ہے لام قسمیہ، اللہ کی قسم کہ میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ حسین تھے. اس خاص لباس میں، اس روشنی میں آپ کا چہرہ انور جس طرح سے کھلا ہوا تھا، جتنا اس میں نور تھا، جتنی اس کی برکات ہم دیکھ رہے تھے، وہ چاند سے زیادہ حسن میں آگے بڑھا ہوا تھا. وبی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اکان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. ایک شخص نے برا بن عازب، یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا، یعنی سیدھا تھا، لمبا تھا؟ فرمایا انہوں نے نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا، یعنی گولائی لیے ہوئے تھا. وبی قال حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضة رجل الشعر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، اور یہ پیچھے آ چکا ہے کہ یہ سفیدی بہت شدت والی، چونے والی سفیدی نہیں، بلکہ ملاحت لیے ہوئے، تھوڑا گلابی پن لیے ہوئے تھی. گویا کہ کہتے ہیں گویا کہ آپ کو ڈھالا گیا ہے چاندی میں. تو چاندی جب ڈھل جاتی تو بڑی اس میں سفیدی پیدا ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ کے بال گھنگریالے تھے. یہ بار بار بات آ چکی ہے پیچھے. یہ حدیثیں ان کے مفہوم گفتگو میں پہلے ہو چکے ہیں، تو ہم حدیث کو برکت کے لیے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه الكريمة ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے، مطلب میری ملاقات ہوئی ہے، معراج کا واقعہ ہے جس میں آپ میں مختلف درجات میں آپ کی ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو آپ یہ شنوعہ، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، یمن کا ایک قبیلہ ہے کہ ادھر کے قبیلوں کے جو اس قبیلے کے جو نوجوان ہوتے ہیں آپ اس طرح کے تندرست اور صحت مند آدمی تھے، گویا آپ ان جیسے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح اور بڑے مضبوط آدمی تھے، تو فرمایا کہ آپ یمنی لوگوں سے ملتے جلتے، اس قبیلے کے خاص لوگوں کی وضاقتہ جو ہوتی ہے اسٹرنگتھ میں آپ گویا اس طرح تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا عیسیٰ ابن مریم کو، تو وہ میں نے ان کو دیکھا، ان سے مشابہ لوگوں کو جتنوں کو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ شباہت میں ان کے قریب عروہ بن مسعود ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ صلح حدیبیہ وغیرہ کے بہت بعد، یعنی فتح مکہ وغیرہ کے وقت میں ایمان لائے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہے جن کو قریشیوں نے بھیجا تھا، اس کو کوئی ایمان نہیں لائے تھے کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں آئے ہیں اور یہ اس علاقے میں موجود ہے تو ان سے بات چیت کرو۔ آئے، آ کے دیکھا، بات چیت کی، اور واپس جا کے یہی بتایا کہ ان کے ساتھ معاملہ نمٹا لو، اچھی طریقے سے ڈیل کر لو کہ میں نے ایسی شخصیت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، بڑے بڑے سرداروں سے ملا ہوں، جس طرح ان کی عقیدت، محبت اور عظمت صحابہ کے دل میں ہے، جس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسا میں نے کسی طرح کے بازار میں کسی قیصر کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اور لوگ ان کے لیے وضو کا پانی جب آتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے، آپ کے تھوکنے پر لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں، جسموں پہ ملتے ہیں، یعنی اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں صحابہ کرام۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جس کے ساتھ اتنی محبت کی جاتی ہے، صحابہ کرام ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم ان سے معاہدہ کر لو، ان سے جو ہے وہ یعنی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، تو وہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان سے مشابہت میں سب سے زیادہ تمہارے ساتھی سے ملتے ہیں۔ مراد آپ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یعنی ہم دونوں کی مشابہت بہت زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جد امجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر فرماتے کہ میں نے جبریل کو بھی دیکھا، معراج میں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور حوالوں میں بھی دیکھا، آپ نے کئی بار دیکھا۔ تو فرماتے ہیں وہ ان میں سے جن کو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ شباہت میں قریب تر دحیہ الکلبی سے ہے۔ دحیہ الکلبی صحابی رسول ہے، بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اور انہیں ہی بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خطوط اور رسالے لکھ کے مختلف حکمرانوں کو دنیا بھر کے بھجوائے تھے، تو اس میں ہرقل کو جو آپ نے خط بھجوایا تھا وہ دحیہ الکلبی کے ہاتھوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جب شریک ہوتے تھے، جبریل امین کبھی آ جاتے تھے تو وہ دحیہ کلبی ہی کی شکل میں آتے تھے، جب انسانی شکل اختیار کرتے اکثر ایسا ہوتا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا۔ یہ حضرت ابو الطفیل ہیں، عامر بن واصلہ ان کا نام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی ہیں جن کا اس دنیا سے انتقال ہوا، اور یہ 110 ہجری میں، ہجرت کے 110 سال بعد گویا۔ تو یوں یہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے، یہ آخری صحابی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت بھی کی، اور یہ کہتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب زمین پر کوئی نہیں بچا ہے جس نے میرے علاوہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن نے لوگوں نے دیکھا تھا ان میں آخری آدمی ہوں جو بچ گیا ہوں۔ تو ان کے شاگرد نے فوراً کہا، سعید الجریری جو ہے انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیے، ان کا وصف بیان فرمائیے، وہ کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کانا ابیض ملیحا مقصدا، وہی کہ آپ سرخ سفید تھے اور آپ درمیانے تھے، ہر چیز میں اعتدال تھا، آپ کی جسامت، قد و کاٹ، رنگ، بالوں میں، ہر چیز میں اعتدال تھا۔ نبی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے درمیان آپ کے معمولی سا خلا تھا، یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں، اور یہ حسن کی علامت ہے کہ تھوڑا سا خلا ہو، بہت گٹھے گٹھے بال، دانت ایک دوسرے میں اس طرح چپکے ہوئے ہوں کہ ایک پہ گویا اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل ہی عجیب لگتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بالکل معمولی سا اتنا فرق کہ جس سے اگر متکلم کوئی بات کہہ رہا ہو تو ہلکا ہلکا سا پتہ چلے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے تو آپ کے آگے کے جو دونوں دانت ہیں ان میں جو فاصلہ تھا ہلکا سا، اصل میں انہی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، آگے کے جو ثنایا علیہ ہوتے ہیں اور سفلا ہوتے ہیں، اوپر کے یا زیادہ سے زیادہ، کبھی کبھی نیچے کے بھی، تو اوپر کے جو دانتوں کے 2 یا 4 دانت ہیں ان میں 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، انسائزز جن کے لیے استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، تو ان کے درمیان معمولی گیپ، باقیوں کے درمیان تو گیپ نہیں ہوتا، عموماً اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سامنے کے جو دانت ہیں ان میں معمولی سا گیپ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کلام کرتے تو اس میں سے خوشبو، تو اس میں سے روشنی آپ کے منہ مبارک کی پھوٹتی نظر آتی، تو دانتوں کے درمیان سے روشنی نکل رہی ہوتی، تو نور آپ کا ظاہر ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ کی گفتگو کے دوران صحابہ کرام آپ کے دانتوں کے درمیان سے وہ روشنی دیکھا کرتے، وہ نور دیکھا کرتے۔ اچھا، یہ تو پہلا باب جو ہمارا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے حوالے سے، آپ کی وضاقتہ کے حوالے سے تذکرہ ہوا، اور اس میں 14 حدیثیں وہ لائے تھے۔ اب اگلا باب ہے یہ خاتم النبوہ کے بارے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے بارے میں۔ مہر یہ جو ہے مہر نبوت، یہ اس کے بارے میں 8 روایتیں لائے ہیں، اور اس میں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک چیز جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے آپ وہ پیش کرتے ہیں، تو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو وہ کیسی لگی، وہ مہر نبوت کیسی تھی، کسی نے اس کا رنگ بتایا، کسی نے اس کی شکل کس طرح کی تھی وہ بتایا، کسی نے اس کی اور صفات کو بیان کیا کہ اس پر بال تھے، کسی نے کہا اس کے تل جیسے تھے، کسی نے کہا کہ اس کا سائز کبوتر کے انڈے سے بڑا اور چکور وغیرہ کے انڈے سے تھوڑا چھوٹا۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان کیا ہے، اور یہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، انڈے کی شکل میں ذرا ابھری ہوئی، اس کے لیے جو لفظ مختلف استعمال ہوئے، بعض نے اس کو انڈے کی شکل سے بھی تعبیر کیا، بعض نے اس کو غدود جیسے بڑھا ہوا ہوتا ہے، بعض نے مسا وہ جو والٹ ہوتا ہے، اور لیکن اس کا رنگ پھر آپ کی جلد مبارک کے رنگ جیسا ہی، یعنی کھلتا ہوا گلابی سا رنگ، جو انسان کی اگر رنگ صاف ہو تو اس طرح کا جو رنگ ہوتا ہے۔ تو مختلف صحابہ نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے بال، اس میں کچھ بال بھی تھے،
تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ بالوں کا گچھا ہو جیسے، اور نیچے وہ ایک ابھری ہوئی گوشت کی کوئی رسولی جیسی، غدود جیسا، مختلف عنوان سے لوگ اس کو تعبیر کرتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے. جس طرح پچھلے سارے انبیاء گزرے ان میں سے کسی کو یہ مہر نبوت لگائی نہیں گئی تھی، بلکہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر نبوت لگائی گئی. اسی طرح تو یہ ایک ظاہری علامت بھی ہو گئی ان کی نبوت کی اور نبوت کے خاتم ہونے کی وجہ سے کہ خاتم النبیین ہے. اب یہ خاتم اور خاتم دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان میں ایک ظاہری علامت کے طور پر یہ مہر بھی لگا دی گئی. اسی طرح سے آخری زمانے میں دجال جب آئے گا تو اس پر بھی ایک ظاہری علامت ہوگی، وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافارہ. اس سے پہلے جتنے دجال گزرے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 30 سے زائد دجال ہوں گے اس امت میں، تو وہ 30 دجال جو ہیں وہ جو گزرے ہیں ان میں سے کسی پر کوئی ظاہری علامت اس طرح کی نہیں تھی. تو آخری دجال جو دجال اکبر ہے وہ آخر میں جب آئے گا اس کے بھی ماتھے پر یہ ایک علامت ہوگی، اسی طرح اس کی آنکھ کا بھی ہے، لیکن بہرحال ماتھے پر بھی اس کی ایک علامت ہوگی. ایک ہے لفظ خاتم اور ایک ہے خاتم. خاتم فاعل کے وزن پہ اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز جو ختم کرنے والی ہے، یعنی پورا خط لکھ دیا جاتا ہے تو آخر میں اس کو اینڈ کرنے کے لیے وہ ایک جو مہر لگائی جاتی ہے، اور اسی سے وہ ہے ختامہ مسک، یعنی جنت والوں کو جو مشروب پلایا جائے گا، دیا جائے گا، تو وہ ایسا ہوگا کہ جس میں کستوری کی مہر لگائی ہوئی ہے، گویا اس میں اینڈ میں اوپر سے اس پر ایک گویا ہلکا سا اسپرے کیا ہوا ہوگا سونٹھ کا، کستوری وغیرہ کا. اور جب اس کو خاتم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب انگوٹھی ہوتی ہے. تو انگوٹھی بھی اس زمانے میں مہر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں تذکرہ آگے آئے گا، وہ ایک پورا چیپٹر اس کے بارے میں بھی ہے شمائل میں ہی. تو کیونکہ اس پر وہ اینڈ میں اسٹیمپ کر دیتے تھے، اس پر کندہ ہے محمد رسول اللہ، تو وہ اسٹیمپ کیا کرتے تھے. تو خاتم اور خاتم، تو خاتم وہی مہر لگی ہوئی مہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول سب کے آخری ہیں. اسی لیے جو قرآن میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسولوں کے وہ مہر بھی ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. تو یہ کندھوں کے درمیان گوشت کی ابھری ہوئی کوئی بیضوی شکل کی گلٹی جیسی تھی، اس پر کچھ بال بھی تھے. تو جس صحابی نے جس طرح دیکھا اس کو اسی انداز سے بیان کر دیا، اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہوا. چنانچہ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب آتے تو کوشش کرتے کہ انہیں وہ موقع مل جائے مہر نبوت دیکھنے کا. اور اس میں سب سے زیادہ تفصیل سے وہ واقعہ جو آیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ کس طرح وہ ایران میں اصفہان میں وہ پیدا ہوئے اور پھر وہاں پلے بڑھے. 16 سال تک تو وہ باقاعدہ زرتشتی مذہب جو ہے، زرواسٹرینز کا جو مذہب ہے، آگ کو جو پوجتے ہیں، مجوسیوں کی ایک قسم، ان میں وہ پلے بڑھے. ان کے والد خود جو ہے وہ اس آگ کو جلائے رکھنے پر مامور تھے، حفاظت اس کی کرنا کہ کبھی یہ آگ بجھے نہیں، جس کو وہ خدا تصور کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح ان کے گرجا میں رہتے تھے، اسی گھر میں پلے بڑھے، وہیں اس کی حفاظت کرتے تھے، سیکھتے سکھاتے بھی رہے. پھر لیکن ان کو جو ہے نستوری قبائل کے کچھ لوگ جو عیسائی تھے ان کا وہاں آنا جانا ہوا، کسی جگہ وہ لوگ بیٹھے تھے، تو یہ لوگ یہ جا کے ان سے ملے اور ان سے بہت متاثر ہوئے، ان کی باتوں کو بہت قبول کیا، پسند کیا. پھر گھر آ کے گھر والوں سے تذکرہ کیا تو والد نے اس کے بعد ان کو گھر میں قید کر دیا. تو اب یہ کسی طرح وہاں سے جان چھڑا کے اپنی نکلے ہیں، اور یہ قبیلے والوں سے وہ کہلوا چکے تھے کہ یہ جو نستوری علاقے کے جو یہ وہاں کے کرسچن تھے، عیسائی، کہ جب آپ جہاں سے جانے لگیں کوچ کر کے واپس تو مجھے اپنے ساتھ لیتے جائیے گا. اور یہ انہوں نے اپنے ایک خادم سے طے کر لیا کہ تم مجھے آ کے اطلاع کر کے نکلوا دینا، اور یہ اس طرح سے وہاں سے فرار ہوئے اور نکل گئے. اور یہ شام کے پورے علاقے میں
لے کے پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن وہ جو وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا وہ اصل میں اس نے کچھ دھوکہ دیا ہوا تھا. انہوں نے اس کی کچھ باتیں دیکھی سیکھی، سیکھتے رہے اخلاص کے ساتھ. اس کے دھوکے بازی جب وہ مر گیا تو لوگوں نے افسوس کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کھولا کہ یہ تو لوگوں سے جو پیسہ لیتا تھا سب کھا جاتا تھا، سما جمع کیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا تم ایسی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو ان کے بارے میں؟ تو کہا کہ جا کے فلاں جگہ دیکھو. تو ان کے گھر میں نیچے کے حصے میں جب دیکھا کھودا گیا تو پتہ چلا ہاں واقعی لوگوں کے دیے ہوئے سارے مال انہوں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے، بڑی ایک خزانہ جمع ہوا ہوا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا. حضرت سلمان وہاں سے نکل کے دوسرے ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے سیکھتے سکھاتے ہیں. وہاں بھی ان کو موقع وہ اطمینان نہیں ہوا. وہ آدمی نیک تھا، اس نے کسی اور کے پاس بھیجا، کہا کہ بھئی اب یہ آخری ہی آدمی رہ گئے. اس طرح وہ مختلف 2-3 لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں. ایک کا انتقال ہو جاتا وہ دوسرے تک بھیج دیتا کہ بھئی اس وقت میرے بعد یہی ایک آدمی جو تمہیں پڑھا لکھا سکتا ہے، تم جو سیکھنا چاہتے ہو توحید پرستی چاہتے ہو، اب یہ آخری ہے. تو ان صاحب نے بھی جب یہ بتایا تو کہا کہ اب میں تو جا رہا ہوں، لیکن دنیا سے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا وقت بھی قریب ہے. لیکن تمہیں میں بتاؤں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت اب قریب ہے. تو تم جا کے ان تک پہنچنے کی کوشش کرو. اور وہ اس طرح کے علاقے میں ہے، 2 پہاڑیوں کے درمیان، اور اس میں جو ایسا چٹیل سا میدان ہے، وہ ایک ریگستانی علاقہ ہے. وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں کچھ حصے میں. تو وہاں پر وہ تم ان سے مل لینا. وہ صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے مہر نبوت ان پر ہوگی. تو وہاں بھی انہوں نے یہ سب نشانیاں جو ان کو بتائی تھی، تو یہ سب نشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چلے ہیں. وہاں سے وہ چلے، قافلے والوں سے رابطہ کیا کہ اس طرف جا رہے ہیں مجھے بھی لے چلے. یہ لوگ جو ہے دھوکے باز نکلے. انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ مال بھی ان کا لوٹا اور ان کو غلام بنا لیا. تو یہ غلام پھر بیچا گیا. یہودیوں کا قبیلہ تو جو جا رہا تھا سفر کرتا ہوا، انہوں نے ان کو بیچ دیا. اور یہ اب یثرب، جو اس وقت مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب تھا. تو یہاں پر آ کے اپنے ایک یہودی سردار جو بھی جس کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا وہاں کام کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ اس کی کھیتی باڑی میں جو بھی تھا مدد کرتے تھے. اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینے آنے کی اطلاع ملنا شروع ہوئی. اور قبا میں جس دن آپ تشریف لائے ہیں تو یہاں ان کو پتہ چلا. یہ کھیت میں ہی کام کر رہے تھے اور درخت پہ کچھ توڑ رہے تھے، کھجور وغیرہ. ادھر ان کے سردار جو بھی مالک تھا اس کا ساتھی کوئی دوست آیا اور آ کے اس نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، پریشانی کا اظہار کیا. کہہ رہے وہ تو یہاں آ گئے. کون؟ تو نام لیے بغیر تذکرہ ہوتا رہا کہ وہ تو یوں ہے، ایسے آ گئے ہیں، یہاں جمع ہے، قبا میں بیٹھے. تو اب جو ان کی باتیں اس نے بتانا شروع کی ایک دو، تو ان کو اندازہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں اوپر سے گر جاؤں. واقعی وہ گر بھی پڑے. بالآخر وہ اس سے اترے اور تو آ کے سننے لگے، پوچھنے لگے. تو بہت شدید ان کو، یعنی اتنے عرصے سے جو طلب اور تڑپ تھی کہ میں کسی طرح نبی آخر الزماں تک پہنچ جاؤں، جس کے لیے در در کی وہ ٹھوکریں کھاتے پھرے، وہاں سے نکلے ہیں. اور کتنا عرصہ ان کو کئی سال لگے ہیں جس میں یہ سرگرداں رہے، ڈھونڈتے رہے. لیکن طلب صادق تھی، سچی طلب کی وجہ سے کہ کسی طرح مجھے حق مل جائے، اس کے لیے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. یہ 19 سال کا لڑکا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے گھر سے نکل جاتا ہے. ایسا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 19-20 سال ان کی عمر رہی ہوگی. ان جگہوں سے گھومتے گھامتے وہ تقریباً 5-8 سال 10 سال کتنے ان کو لگے. یہ سب لگ گھوم گھام کے پھر وہ یہاں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں غلامی بھی قبول کی، غلام بن کے بھی رہے، خدمتیں بھی کرتے رہے. اور اب ان کو جب موقع ملا تو یہ فوراً پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. اور آپ اس وقت موجود تھے قبا میں. تو انہوں نے لے کے گئے اپنے ساتھ کچھ کھجور اور کہا کہ یہ میں صدقے کے کھجور لایا ہوں. تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جو غریب تھے ان سب میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے نہیں کھایا. دل میں کہنے لگے یہ ایک نشانی پوری ہوئی. پھر اگلے دن 1-2 دن کے بعد پھر جو موقع پا کر اپنے آقا سے بغیر بتائے ہوئے خاموشی سے پھر پہنچ گئے اور کہا یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا. تو آپ نے فوراً اس میں تداول فرمایا. تو کہیں گے دوسری نشانی بھی ہوئی. اور اب پیچھے بیٹھے ہوئے مستقل ایسا آدمی جیسے بے چینی سے دیکھ رہا ہے، کبھی اچک رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا بھی دیا ہو، شاید آپ کو معلوم ہوگا یقیناً. جو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ سب سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماشاء اللہ سب استاد تھے، سب کو پڑھاتے تھے، سمجھتے تھے، لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف تھے. تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک کو نیچے کر دیا. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا اور پھر آ کے چمٹ کے آپ سے روئے اور خوب گلے ملے اور آپ سے پوری اپنی داستان فرمانے پر بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. اور پھر وہاں سے بات آگے چلی کہ کس طرح ان کو
وہاں بھی محبت کا عالم دیکھیے کس طرح صحابہ نے ان کے لیے محبت کا اظہار کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اظہار کیا کہ بھائی تم جا کے اب معاملہ طے کر لو اپنے آقا سے, وہ تمہیں کتنے پر چھوڑ دے گا. اور اس نے کہا کہ بھائی 300 کھجور کے درخت کے پتہ نہیں کتنے درخت لگاؤ, اور وہ جب پورے تناور درخت بن جائیں گے, ان میں پھل آنے لگیں گے, اس میں کئی سال لگتے ہیں, تو میں تمہیں پھر اس وقت چھوڑ دوں گا. لیکن ایک اور کام بھی ہے کہ تقریباً 50 کلو کے کتنا کلو سونا بھی دو. تو کچھ ایک سونے کا بھی ایک مقدار کہی کہ 1 کلو 2 کلو جو بھی اس نے کہا, کہ کچھ مقدار سونا بھی, اتنا سونا دو اور اتنے درخت کھجور کے لگاؤ. اس کو اندازہ تھا کہ یہ کچھ عرصہ چلے گا معاملہ, 5 سال 10 سال اس سے اور خدمت لی جائے, فری میں غلام حاصل ہو گیا ہے. اور وہ تو سید یعنی اس طور پہ بنے بعد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا کہ تو ہمارے اہل بیت میں سے گویا ہے, سلمان منا اہل البیت. تو بہت زیادہ ان کا مقام بنا. اور وہاں بھی وہ ظاہر بات ہے سرداروں کی اولاد تھی. تو لیکن یہ سب مشقت دین کی خاطر اٹھائی, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اس کے ساتھ پھر راحت آتی ہے. تو اس لیے تکلیفوں سے بہت گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بڑھانا چاہیے کہ ہم سے تو اسی کا وعدہ ہے, آہستہ آہستہ عافیت آ جائے گی, اور آ جاتی ہے الحمدللہ. آدمی کام نہ چھوڑے, کام میں لگا رہے. تو یہ سلمان فارسی, ان کے بارے میں سنیے, پڑھیے, غور کیجیے خوب کہ کس طرح انہوں نے محنت کی ہے. تو بہرحال انہوں نے آ کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشاہدہ کیا اور مہر نبوت بھی دیکھی, اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کے پھر وہ درخت لگائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے چونکہ لگے تھے, تو ایک ہی سال میں بہت جلدی, بہت ہی تیزی کے ساتھ انہوں نے پھل بھی دیے, اور سب وہ اطمینان کے ساتھ معاملات ہو گئے بہت جلدی, بہت تھوڑے وقت میں سب کام اللہ نے ان سے کرایا ان کے لیے. اور لوگوں نے اپنا سونا بھی تھوڑا بہت جو سب کے پاس تھا جمع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی یہ برکت ایک اور ہوئی, یہ بھی آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ تھا بہت تھوڑا سا, لیکن آپ نے فرمایا جا کے یہ دے دینا اس کو. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے, پتہ نہیں پورا نہیں پڑے گا, لیکن معجزانہ طور پر اس کو جب تولا گیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا اس نے سوال کیا تھا. تو اللہ عالم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی جو ہے وہ کرامتیں اور معجزات دکھاتے ہیں. ایسی قربانیاں جب لوگ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے ان کے آگے کے راستے آسان کرتے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصروف زندگی میں سے نکال کے اپنا اہتمام کیا. 300 درخت لگانا آسان کام نہیں ہے. اب بھی وہ باغ موجود ہیں, ایک ایک جگہ جا کے لگا رہے ہیں. ایک درخت جو ہے ان میں سے اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا لیا تھا کہ چلو جلدی میں آخر میں ہیلپ ہو جائے, اور وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں چل پایا. ظاہری بات ہے وہ تو اس درخت کی اپنی کوئی فضیلت الگ سے نہ تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جو لگا تو اس سے برکت ہوئی تھی. بہرحال یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتے سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں, کتنا درد رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگوں کے پاس کہاں ٹائم ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے خوب وقت نکالتے, محنت کرتے, جس کی جیسی ضرورت ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تمام اصحاب پر بھی اسی طرح اپنی رحمت نازل فرمائے, اور ہمیں ان کے ساتھ شامل فرمائے, جمع فرمائے جنت میں. بہرحال تو یہ ان کی جو مہر ہے, مہر نبوت, اس کا تذکرہ. ابھی کیا پیدائشی طور پر تھی یا بعد میں آئی ہے, اس میں بھی اختلاف رائے ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا ہے پہلی مرتبہ, تو اس وقت یہ مہر نبوت بنائی گئی. اور اسی لیے یہ اس وقت تک رہی جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما تھے. چنانچہ آپ کا جب انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقاعدہ پوچھوا کے کہ اب یہ مہر نبوت چونکہ موجود نہیں ہے, اس سے استدلال کیا کہ اب گویا آپ دنیا میں نہ رہے, یعنی جسمانی طور پر آپ دنیا سے جا چکے ہیں, یعنی آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک یعنی وہ تھا کہ وہ مہر پھر چلی گئی, واللہ عالم. یہ سب لیکن جو روایتیں ہیں اتنی مضبوط تو نہیں ہے, تاہم ان سے کچھ اشارہ ضرور ملتا ہے. تو اب یہ اس میں پہلی حدیث ہے. نبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن
عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. کہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھانجا یہ کچھ بیمار ہے، کچھ کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، اور پھر آپ نے وضو فرمایا تو اس میں جو پانی بچا تھا وہ میں نے پی لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے چلا گیا، یعنی آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. چھوٹے تھے یہ جو جیسے بچے ہوتے، تو میں نے آپ کے خاتم کو دیکھا، مہر کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور وہ ایسے تھی جیسے زر الحجلہ، یہ جو یعنی ایک پالکی سی بنائی جاتی ہے، یعنی شادی کے موقع پر دلہن کے لیے یہ جو ایک بناتے نا کہ جس میں دلہن آرام سے بیٹھے گی، ڈولی اس کو کہہ لیے، ڈولی، تو اس میں نوٹس بنا کے لگائی جاتی ہیں. تو اب کبوتری کا اس کو جو ہے بعض لوگوں نے چکور کا انڈا کہا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ جو ڈولی میں گھنڈی ہوتی ہے، چھپر کھٹ، حجلہ کہتے ہیں چھپر کھٹ کو، وہ جو ایک بنایا جاتا ہے پیلنکوئن سا دلہن کے لیے. اوپر آج کل تو کمرے کے اندر ہی بنا دیتے ہیں، بستر کے اوپر ایک روڈ سا لگا کے اور اس پہ پھول وغیرہ لگاتے ہیں. پرانے زمانے میں اس میں جیسے پردوں کے کنارے پر بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک نوٹ سا بنا دیتے ہیں اینڈ میں، تو وہ خوبصورت سا جھالر لٹک رہا ہوتا ہے، وہ ایک اس میں نوٹ سا ہوتا ہے. تو وہ جو نوٹ ہے اس کو، تو اس چھپر کھٹ کی گھنڈی یا وہ ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ڈولی کا وہ ایک حصہ ہوتا ہے جس کو بہرحال، تو وہ اس شیپ کی تھی. وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک نوٹ لگایا جائے اور گول سا نوٹ ہو، تو اس کا شیپ کچھ اس طرح کا تھا. انہوں نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ ان کو ایسا لگا. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال اخبرنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کہ میں نے دیکھا مہر کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک غدود کی طرح، اور یہ سرخ تھا، اور اس میں یہ انڈے کے، بیضۃ الحمامہ یعنی کبوتری کے انڈے کی طرح تھا، یعنی وہ سائز تھا رفلی، اور تھوڑا سرخ رنگ کا تھا، وہ جیسے کھال آپ کی تھی اس سے مماثلت اس کی تھی. وبه قال حدثنا ابو مصعب المدني قال اخبرنا يوسف بن الماجشوني عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. یہ رمیثہ ایک تو صحابیہ ہے، رمیثہ صاد کے ساتھ، صاد الف اور حمزہ، وہ رمیثہ ہے، اور یہ رمیثہ سا کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ بھی صحابیہ ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یہ اصل میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کو ایک تیر لگا تھا. یہ ان کی جو رگ ہوتی ہے بازو کے نیچے،
تو اس کو ایگزیلری آرٹری کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیلری آرٹری ہوگی، تو بڑی مین آرٹریز میں سے ہے خون کی رگ، اس میں لگا، اس کی وجہ سے خون جاری ہوا، وہ رکتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کی اجازت دی، کئی کوٹرائزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ لوہے کی سیخ کو گرم کر کے اس میں لگا دیتے ہیں، جلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بند ہو جائے اس کا منہ، لیکن وہ خون کی جو رگ تھی وہ ایسی بہی کہ وہ رکی نہیں اور چلتی رہی، اس کی وجہ سے بہت کمزوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کئی پسند نہیں ہے اس لیے کہ اس میں جلایا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے تو ضروری تھا، لیکن بہرحال اس سے بھی آپ جاں بر نہ ہو سکے، بلکہ انہوں ہی نے پھر وہ فیصلہ بھی فرمایا تھا جو بنی قریظہ نے دھوکہ دیا تھا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی فرمایا یہ وہی فیصلہ ہے جو آسمان پہ عرش پہ ہوا ہے، سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ فرمایا تھا، بہت وہ ان کے سردار تھے آئے۔ بہرحال ان کے بارے میں فرمایا جب ان کی شہادت ہو گئی کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہ رحمان تعالی کا عرش ہل گیا ہے آج سعد بن معاذ کے جنازے پر یا شہادت پر۔ تو بہت زیادہ 70,000 فرشتے اس جنازے میں شریک ہوئے، اور بہت ہی غیر معمولی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرش ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرشتے تھے اس کو اٹھائے ہوئے وہ ہلے یا خود عرش جھوما۔ اب یہ خوشی میں جھوما یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سعد بن معاذ آ رہے ہیں تو ان کی شان میں جھومے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عرش سے مراد عرش یعنی آسمان پہ رہنے والی مخلوقات مراد ہوں، جیسے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قرآن میں آیا کہ بستی سے پوچھو، تو بستی سے پوچھو مراد ہے بستی والوں سے پوچھو۔ عرش جھوما مراد ہے کہ عرش والے جھومے، وہ جو جنت میں لوگ ہیں یا آسمان میں جو مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں عرش کے قریب فرشتوں کی کیفیات، وہ جھومے ان کے آنے پر، یا یہ کہ وہ بعض ایسی مخلوقات بھی غصے میں یعنی غصے میں ہلی، مضطرب ہو گئی، اضطراب کے معنی بھی ہوتے ہیں اہتزاز کے معنی، اور وہ اس غصے میں کہ اتنے بڑے صحابی رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ تو واللہ عالم، یہ حضرت سعد بن معاذ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی، تو اب ظاہر بات ہے اس کا تعلق خاتم النبوہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ بس وہ کہتی ہے کہ میں اتنی قریب تھی اس مجلس میں کہ اگر میں چاہتی تو اس مہر نبوت کو جو میں دیکھ رہی تھی آپ کے کندھوں کے درمیان، اتنی وہ قریب تھی میں اس سے کہ میں اس کو بوسہ دینا بھی چاہتی تو دے سکتی تھی، مطلب آپ کے پیچھے وہ بیٹھی تھی تو اس میں وہ چادر ہلکی سی سرک گئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی نظر پڑی اور آپ کافی قریب تھیں ان سے، مطلب یہ کہ میں نے کسی اور سے نہیں سنا، یہ انڈائریکٹ نہیں سنی ہوئی بات ہے میری اس مجلس، اور دور سے بھی نہیں سنی کہ مجھے سننے میں کوئی غلطی لگی ہو یا میں نے بات صحیح سے پک نہ کی ہو، بلکہ میں بہت قریب سے سن رہی تھی، یہ ان کو یعنی اس میں وہ مبالغے کے طور پہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں بہت قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس میں سوال ہوگا کہ ظاہر بات ہے وہ تو محرم نہ تھی، لیکن یہ کہ ایک تو پیچھے بیٹھی تھی، دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا نہ تھا، وہ آپ تو احتیاط فرماتے تھے لیکن آپ کے لیے وہ حدود اس طرح سے نہ تھیں جس طرح کے عام لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا دونوں طرف نہیں ہوتا۔ نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھنے میں امتیوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس میں بھی دو رائے ہے کہ کیا عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا درست ہے یا نہیں۔ تو بعض کے نزدیک عورتیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہیں اگر مرد بیان کر رہے ہوں، لیکن فتنے کا ڈر ہو تو وہ بھی احتیاط کریں اور غض بصر کریں، یعنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس میں استثناء ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے جو ابھی دل میں آتی ہے، خیال آتا ہے اللہ عالم، کہ شاید یہ واقعہ حضرت یزریبت غزوہ خندق کے بعد کا ہے، لیکن چونکہ جو پردے کا حکم آیا ہے یہ ایک آدھ سال اور بعد کا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ پردے کا حکم آنے کے پہلے کا ہو اور اس کے بعد یہ حکم آیا ہو غض بصر والا، واللہ عالم۔ بہرحال اس سے کوئی اشکال زیادہ ہونا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے مستثنیات تھے، اس میں سے ایک استثناء یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو وہ بھی یعنی انہوں نے بھی اس کو دیکھا۔
یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو اتنی کثرت سے روایات میں آئی ہے. تو بھی قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا اخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. یہ پیچھے روایت تفصیل سے آ چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفصیل بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں یہ بھی ایک ٹکڑا تھا کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی اور وہ خاتم النبیین تھے، نبیوں کے خاتم تھے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن احمد قال حدثني عمرو بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. یہ عمرو بن اخطب ہیں الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عمر کی جگہ عمر بھی نام آیا، عمر بن اخطب یا عمرو بن اخطب. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی کنیت سے، محبت کی وجہ سے آپ کی کنیت سے آپ کو پکارا اور فرمایا کہ اے ابو زید، یا ابا زید ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، فمسح ظہری، اور میری پیٹھ کھجلاؤ. ایسا کبھی کرتے ہیں بچوں سے، بڑوں سے، کسی کو بھی قریب ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں ذرا پیٹھ سہلا دو، تو پیٹھ سہلوائی آپ نے. یہ بھی بڑی شان ہے، اور آپ نے ان کو یا ابا زید کر کے کنیت سے پکارا. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ محبت سے کسی کو پکاریں اور آپ کہیں کہ آ کے میری پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو ذرا. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایسے ایسے موقع ملے ہیں، سبحان اللہ. تو کہتے کہ پھر میں نے آپ کے پیٹھ کو پہ ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں آپ کی مہر نبوت پہ پڑیں. تو ظاہر بات ہے اندر ہاتھ ڈال کے انہوں نے کرتے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے کھجلایا ہوگا، پیٹھ کو سہلایا ہوگا، تو آپ نے اس کو محسوس کیا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھجلی وغیرہ یا ایسا تو محسوس نہیں ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی ہو یا بتائی ہو کہ ابو زید کو، یعنی جو صحابی ہیں عمر یا عمرو بن اخطب، ان کے دل میں یہ شوق ہے کہ وہ اس مہر کو دیکھ لیں یا محسوس کر لیں. تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ چلو تم ذرا ہاتھ پہ پھیر کے دیکھ لو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خاص تلطف کا معاملہ فرمایا. تو پھر صحابی جب یہ بیان کرتے ہیں تو ان کے شاگرد نے ان سے کہا، البا، کہنے لگے کہ تو مہر کیسی تھی، کیا تھا؟ تو فرمایا کہ شعرات مجتمعات. تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ابھرے ہوئے جو گوشت کی ٹکڑا تھا اس کے اوپر کچھ بال تھے جو جمع ہوئے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے، یہ بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ابھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے پر کچھ بال بھی تھے. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال اخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رتب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. تو یہ وہی واقعہ سلمان فارسی کا آ گیا. تو اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بریدہ الاسلمی ہیں، صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب سلمان فارسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، ہجرت کا جو موقع تھا، تو ایک برتن میں، ایک تھال میں لے آئے، اس میں کچھ کھجور تھی، تو آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ پر. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، یعنی دے دو اس کو غریبوں کو، ہم تو صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو یہ اٹھے اور اس کو لے گئے. پھر اگلے دن پھر آئے اسی طرح اور
ایک اور تھال تھی، اس میں بھی کچھ کھجور تھے، فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھی اپنے اپنے ہاتھ بڑھاؤ، مطلب یہ کہ سب اس میں سے کھاؤ۔ جب ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تفصیل وہاں پہ پوری ساری باتیں یہاں بیان نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا خاتم نبوت کو، مہر نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے، اس وقت انہوں نے ایمان کا اظہار فرمایا۔ وکان الیہود، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک یہود کے پاس تھے، فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما علی ان یغرس لهم نخیلا، اتنے اتنے درہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا خریدا۔ خریدنے سے مراد یہ تھی کہ اس نے جو انہوں نے جو مکاتبت کی تھی، کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے اتنے پیسے یا اتنا کام کر کے یا اتنا کما کے میں تمہیں دے دوں، مجھے آزاد کر دو، یا مجھے آزاد کر دو، میرے لیے کچھ مال طے کر دو، تو وہ آقا کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے 1,000 روپے مثلاً کما کے دے دینا، 1,00,000 روپے کما کے دے دینا، جتنے مہینے میں بھی دیجیے، جتنے دن بھی لگائے، 9 to 5 جاب کرو، جو کما کے لاؤ گے سب جمع کرتے جاؤ، جب وہ پورا ہو جائے یا روزانہ دو یا جیسے بھی دو، اتنا پیسہ مجھے تم جمع کر کے دے دو، 50,000 مثلاً دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری قیمت یہ ہے، اتنا کماؤ اور اتنا لا کے دے دو۔ تو یہ اس کو مکاتبت کہتے، تو یہ بدل کتابہ، تو یہ مکاتبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابت ادا کر کے آزاد کیا، تو اس کو مجازن کہہ دیا کہ آپ نے ان کو خریدا اتنے اتنے درہم میں، الا ان یغرس لهم نخیلا، کہ وہ ان کے لیے اگائیں کھجور کے درخت، فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم، بس یہی ہوا کہ جب تک کہ وہ اس میں کام کرتے رہے، سلمان بھی کرنے ان کے ساتھ کام کرتے رہنا اس کھیتوں کو لگانے کے بعد، یہاں تک کہ وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی کھلانے والے ہو جائیں، ان درختوں میں اتنے پھل آ جائیں کہ وہ کھلانے لگے۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل الا نخلۃ واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجور کے درختوں کو جو صحابہ نے پیش کی اپنے اپنے پاس سے لا کے، آپ نے ان سب کو باقاعدہ بویا، ایک کے سوا۔ غرسا عمر، ایک کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے ان کو اس کو بو دیا، فحملت النخل من عامها، سال کے اندر ہی وہ سب کے سب پھلدار ہو گئے، ولم تحمل نخلۃ، وہ جو ایک تھا جو عمر نے بویا تھا وہ پھلدار نہ ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلة، اس کو کیا ہوا، اس نے کیوں نہیں پھل دیا ایک سال بھر کے اندر؟ فقال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا غرستها، میں نے اس کو بویا تھا۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے دوبارہ بویا اپنے دست مبارک سے، فغرسها، جب آپ نے بو دیا، فحملت من عامه، تو اسی سال میں پھر اس نے بھی دوبارہ پھل دیا، تو یہ آپ کا زبردست معجزہ ظاہر ہوا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال اخبرنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضره قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، تو یہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بھی دیکھا تھا اس کے بارے میں، ابو نضرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سعید بن سعید الخدری جو ہے، سعید بن موسیٰ الخدری، کہ آپ نے تو دیکھے ہیں، تو کیا کیا اس کے بارے میں آپ جانتے، کچھ بیان فرمائیے خاتم النبوہ کے بارے میں؟ تو فرمایا کہ وہ آپ کی پیٹھ پہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو ذرا اٹھا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا، ناشز، ابھرے ہوئے کو کہتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، اسی لیے نشوز کرنا نافرمانی کے معنی میں آتا ہے نا، کہ نشوز، کہ وہ جو نافرمانی کرنے والی عورتیں ہیں، تو نشوز ناشزہ اسی سے، تو وہی ابھرا ہوا، سطح جلد سے اوپر ابھر آیا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلي البصري قال اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن احول عن عبد الله بن سرجس بسيء قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابي فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم
وَلَكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس میں عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام یعنی موجود تھے، تو میں آپ کے پیچھے ادھر ادھر ہونے لگا، یعنی ذرا کبھی ادھر ہو جاتا، کبھی پیچھے سے اس طرف آ جاتا، تو چکر لگانے لگا آپ کے پیچھے، یعنی بہانے بہانے سے کبھی ادھر ہو کے آگے آ جاتا، پھر پیچھے چلے جاتا، یعنی کوشش کرتا کسی طرح آپ کے پیچھے سے مہر نبوت دیکھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں. فعرف الذی ارید، جو میں چاہتا تھا وہ آپ پہچان گئے، اندازہ آپ نے لگا لیا. تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو جو آپ پہنے ہوئے تھے اس کو نیچے کر دیا، اتنا نیچے کہ جس سے وہ مہر نبوت نظر آ جائے. تو آپ نے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جگہ آپ کے کندھے کے درمیان تھی، اور وہ ایک یعنی جیسے مٹھی، چھوٹی سی مٹھی ہو اس طرح کی تھی، اس کے ارد گرد تل تھے، چھوٹے چھوٹے تل تھے، گویا کہ وہ مسا ہو، یعنی تل پہ ہوتے ہیں نا چھوٹے سے مسے، یعنی بڑا مسا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں، یعنی وارٹ جسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں پھر آپ کی طرف آیا اور میں نے اس کا بوسہ لیا. تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، یہ رحمت کی دعا دی آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور تمہارے لیے بھی. تو لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل، تم سب کے لیے بھی کی ہے اسی طرح. پھر آپ نے یہ آیت پر فرمائی، تلاوت کی کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے استغفار کیجئے اپنے گناہوں پر بھی اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ظاہری بات ہے کوئی گناہ ہے نہیں، لیکن آپ کا ہر اگلا درجہ پچھلے درجے سے، ہر لمحے آپ کے درجات میں جو ترقی ہوتی ہے، تو مثلا 5:25 پہ آپ کی کا جو مقام ہے وہ 5:20 سے اوپر ہو گیا ہے، یا 24 پہ جو ہے اس سے اگلا منٹ اوپر ہو چکا ہے. تو پچھلے والے لیول پہ جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو وہ اس لیول کے مقابلے میں کچھ کم ہے. تو اس احساس کی وجہ سے آپ استغفار کیا کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے تو وہ گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے استغفار ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجیے اور مومن اور مومنات کے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سب کے لیے یہ ہماری استغفار کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر فضل فرمائے، ہم سب پر بھی خوب کرم فرمائے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. یہ ایک اس میں بات آخری یہ رہ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ مہر نبوت اصل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو دل کے پاس، دل آگے سینے کی طرف ہم کو نظر آتا ہے نا، الٹی طرف ہوتا ہے تھوڑا سا بائیں طرف، اور اسی کے عین پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایک مسلز کا ایسا ٹرائنگل سا ہے کہ بیچ میں تھوڑی جگہ کم ہے، اس کو اینگل آف آسکلٹیشن کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جب تک اسٹیتھوسکوپ ایجاد نہیں ہوئے تھے، یہ اسٹیتھوسکوپ رکھ کے تو ہم آسانی سے سن لیتے ہیں نا، جب یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کے زمانے میں ڈاکٹر حضرات جو طبیب وغیرہ تھے وہ اس حصے میں کان رکھ کے یا کوئی ایسا انہوں نے جیسے کہنا چاہیے کہ فولڈ کیا ہوا کوئی چیز ان کے پاس ہوتی تھی میٹل کی، ایک راؤنڈڈ سی ایک ٹیوب جیسی، اس کو رکھ کے تاکہ آس پاس کا شور نہ آئے، اور اس سے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرتے تھے. اس سے کچھ اندازہ لگا لیتے کہ کچھ ریگولر چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. تو وہ تو کیونکہ دل کو وہ الگ سمجھتے تھے، اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رگوں میں بھی اندازہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ دل کی کچھ بیماریاں اس سے جانچتے تھے. تو اس کو ٹرائنگل یا اینگل آف آسکلٹیشن کہتے ہیں کہ جس سے سنا جا سکتا ہے. اس میں مسلز آپس میں جو پیچھے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جگہ کھلی رہ جاتی ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر شیطان بیٹھ کر اپنی سون ڈالتا ہے اور اس سے وسوسے ڈالتا ہے. یہ امام ملا علی قاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے شیخ بھی تھے اور ساتھ ساتھ بڑے کلامی، علم الکلام کے بھی بڑے ماہر تھے. تو بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ کہ خواب میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی. تو گویا ان کو اس طرح دکھایا گیا کہ شیطان وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ کس طرح ڈالتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے شیطان کہ اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے ایک گویا مینڈک کی طرح، اور اپنی ایک سونڈ ہے اس کی آگے،
اس سون کو اس جگہ پر رکھ دیتا ہے اور وہاں سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور جیسے ہی یہ شخص جو جس پہ وہ وسوسہ ڈال رہا ہے وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو جب تک ذکر نہیں ہو رہا ہوتا پھر واپس آ جاتا ہے. تو ایمان والوں کے لیے اسی لیے جو ذکر اللہ کی اہمیت ہے اس کی ایک بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں. تو آپ دیکھیے کہ صبح اٹھ رہے ہیں تو دعا ہے, باتھ روم جا رہے ہیں تو دعا ہے, وہاں سے آ رہے ہیں پھر دعا ہے, چلتے پھرتے میں اللہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ. تو یہ اس قدر کثرت سے ہے کہ اس سے لگتا ہی ہے کہ اگر وہ سارے اذکار اور تسبیحات دن میں کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے. تو حقیقت بھی یہی ہے, اس لیے کہ اس طرح آدمی کا دل, یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ امت کو ایسا کرنا چاہیے. آپ تو کر ہی سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ آسان تھا, یہ آپ کا معمول تھا, لیکن ہمارے آپ کے لیے ذرا ایک مشکل ہے. تو فرمایا کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی جگہ دیکھنے کی درخواست کی تو اسے خواب میں ایک شیشے کا جسم دکھایا گیا جس کے اندر باہر سے صاف نظر آتا تھا, اور شیطان ایک مینڈک کی صورت میں دکھایا گیا جو بائیں کاندھے پر دل کے مقابل بیٹھا ہوا تھا پیچھے کی طرف, اور مچھر کی طرح اس کی ایک سون تھی جسے وہ اس کے دل میں داخل کر کے وسوسہ اندازی کر رہا تھا, مگر جو ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا شیطان اپنی سون کو سمیٹ لیتا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانی جسم میں شیطان کے قیام کی جگہ دیکھنے کی درخواست کی تو انہیں شیطان دکھایا گیا جس کا سانپ کی طرح کا ایک سر تھا, اور وہ وادع رأسہ, اپنے سر کو رکھا ہوا تھا, علی ثمرۃ القلب, کہ وہ اپنے سر کو انسان کے وسط دل پر رکھے ہوا تھا, اور جب بندہ ذکر کرتا تھا تو وہ پیچھے ہٹا لیتا تھا, اور جیسے ذکر چھوڑتا تو پھر وہ دوبارہ اس جگہ پر آ کے قبضہ کر لیتا تھا. اسی لیے جو شیطان کا اثر ہے اس سے بچنے کے لیے دل کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا یہ بڑا ضروری ہے, ذکر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال تو یہ جو مہر نبوت ہے اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ یہ بھی اس جگہ پر ہی ہے تاکہ یہاں سے شیطان کو کبھی وسوسہ ڈالنے کا موقع بھی نہ ملے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر جب آئے ہیں دنیا میں تو تشریف لائے ہیں, تو ایک تو آپ کا 4 سال کی عمر میں تقریباً پہلی مرتبہ سینہ مبارک چاک کر کے وہ خون کا ایک لوتھڑا نکالا گیا کہ جو شیطان پیدائش کے وقت کوشش کرتا ہے مسلمانوں میں انسانوں میں ڈالنے کی, اس کا اثر تاکہ اس سے نکل جائے وہ لوتھڑا جس پر شیطان کا افیکٹ ہو سکتا ہے, یعنی اس کا یہ سمجھ لیجیے کہ ریسیپٹر جو وہ جسم میں چھوڑتا ہے وہ اس کو نکال دیا گیا تاکہ وہ بشری تقاضا جو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے ایک تو وہ ہوا, اور دل کو پاک صاف کر کے زمزم سے دھویا گیا جنت کے تشت لا کے, اور اس کے بعد یہ مہر بھی سیل بھی گویا لگا دی گئی تاکہ شیطان باہر سے کسی قسم کی رخنہ اندازی اور وسوسہ اندازی نہ کر سکے. تو واللہ اعلم. تو یہ سب اس طرح کی باتیں ہیں, ظاہر بات ہے بہت مستند باتیں تو نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہو, کچھ خواب کی بات ہے, لیکن یہ بہت دل کو لگنے والی بات ہے کہ یقیناً کچھ یہ سلسلہ ہوگا. بہرحال ختم نبوت تو وہ ہے ہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسی بہت ساری روایات ابھی آگے آئیں گی, تفصیلات انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.